اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج کے اس ہم درس قرآن، درس حدیث اور درس تصوف میں جس موضوع کو ہم نے آج سرنامہ سخن بنایا ہے اس کا عنوان ہے ادب والدین۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناسور بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اجہل قسم کے خطباء اور خود ساختہ مذہبی اسکالر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ماں باپ کے بارے میں کہتے کوئی شے ہی نہیں۔ جب کوئی والدین کی عظمت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن مجید برہان رشید کی عظمت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ کہیں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور کہیں فرمایا کہ اتنے ادب سے ان کے سامنے بات کرو، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے والدین کو بھولو۔ جب نماز پڑھو تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نماز کی تکمیل تب ہوگی، نماز میں حسن اور نکھار تب ہوگا جب آپ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ یعنی شریعت نے ہمیں عبادت کے اندر بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز اگرچہ اللہ کی عبادت ہے، مگر حکم یہی ہے کہ اس نماز کے اندر بھی اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کریں۔ اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میری اماں جان زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، اور نماز میں پڑھ رہا ہوتا تو جلدی اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتا، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، شرک سے بچنے کا ذکر ہے، وہیں والدین سے حسن سلوک کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور تفسیر کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی احکامات اکٹھے حکم دیے جائیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھنے کا حکم اور زکوٰۃ دینے کا حکم ساتھ ساتھ ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے اور دونوں کا درجہ فرائض کا ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ فرماتے میری عبادت کرو اور پھر والدین سے حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے، تو جو عبادت کا درجہ ہے وہی والدین سے حسن سلوک کرنے کا درجہ ہے۔
اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق ہیں جن کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق تو تھے، کوئی شک نہیں۔ ہم لوگ محراب و ممبر میں بیٹھ کر ان کے عشق کی کہانیاں تو سناتے ہیں، ذرا اس طرف بھی غور کیجئے، عشق کے ساتھ ساتھ ان کا اور کون سا عمل تھا کہ جو محبوب کے دل کو بھا گیا، اور محبوب یمن کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے بٹن مبارک کشادہ کر کے فرماتے ہیں لمبے لمبے سانس لے کے مجھے وہاں سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ یارو صرف عشق کے دعوے نامناسب ہیں کہ صرف عشق ہو، یہ تو دیکھیے عشق کے ساتھ ساتھ کیا تھا، وہ اپنے والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، والدہ کے حکم سے گئے تو تھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، مگر وہاں پر جا کر زیارت نہ کر سکے کیونکہ حکم تھا اپنی والدہ کا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی خدمت کو اتنا سراہا ہے کہ اس دنیا میں شریعت کے اندر تابعین میں سے اگر کوئی عاشق ہے تو وہ حضرت اویس کرنی کا نمبر پہلا ہے۔ جہاں ہمیں ان کے عشق کا ذکر کرنا ہے وہیں پر ہم نے تعلیمات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے عشق کے اندر اور حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے میں اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کے تبلیغ پہ چلا جاتا ہوں تو اس کی تبلیغ کے اندر وہ نکھار حسن نہیں ہوگا۔ کوئی کہے میں اپنے والدین کو چھوڑ کے اولیاء کے دامن میں پڑا رہوں گا، اس کو وہاں سے بھی فیض نہیں ملے گا۔ فیض اگر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ملتا ہے جس نے والدہ کی خدمت کی ہے، تو دیکھ لیں آج بھی مدینے والے سے جس کو فیض ملتا ہے اسی کو ملتا ہے جو والدین کا بھی خدمت گزار ہو اور رب کا بھی عبادت گزار ہو۔ عزیزان محترم، شریعت نے تو ہمیں یہاں تک مزاج سکھایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کو ملاقات کے لیے جائے، ایسے والدین کے سامنے حاضر ہو جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے سخت طبیعت آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس چیز کو غور کریں کہ اگر کسی کا مالک طبیعت کا سخت ہو تو اس کا غلام اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر ایک وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، عجیب ہیجان اور اضطراب کے عالم میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ کہا سچا اللہ کا فرما بردار وہی ہے جو والدین کے سامنے اس حالت میں کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ کسی اپنے آقا سخت طبیعت آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ کیوں فرمایا کہ والدین کی شان یہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت سے دیکھتا ہے اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، یعنی ہر نگاہ پر حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج تو حج ہوا، پھر حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور وہ ہوتا ہے جو قبولیت کے اس درجے پر ہے جس کی جزا جنت ہوتی ہے۔ ہم اتنے پیسے بھر کے حج پہ جاتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مینا عرفات مزدلفہ جاتے ہیں، طواف و زیارہ کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق جو حج کی شرائط ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس یہ سند ہے کہ اس کا حج مبرور ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ اس کا حج درجہ قبولیت پر پہنچا ہے؟ یقین گمان غالب رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں اللہ سب کی حج قبول کرنے والا ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، مگر سند کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں کہ جس نے محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا اس کو حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ کاش کوئی بندہ اس بات کو سمجھ جاتا کہ والدین کے چہروں کو عظمت سے محبت سے دیکھنے والے دن میں کئی بار حج مبرور کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث نہیں ہے، اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی والدین اپنے اولاد کو محبت سے دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا جنت ہے۔ یعنی آپ اس دین کا حسن دیکھیے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے والدین کو محبت سے دیکھیے تو تب بھی حج مبرور ہے، جزا جنت ہے۔ اگر والدین اولاد کو دیکھیں تب بھی جنت ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے بگاڑ کہاں پیدا ہوا؟ ہم نے سمجھا کہ ہمارا عقیدہ جاہل نعت خان لکھتے ہیں، ہم نے سمجھا شاید ہمارا عقیدہ قوال لکھتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ ہمارا عقیدہ جاہل علماء خطباء لکھتے ہیں یا ایسے لوگ لکھتے ہیں جو تصوف کے لبادے میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے جس میں لوگ اس بات پہ محو رقص اور وجد میں آ جائیں، جناب جیڑی جنت دا مان کرے نے ملا تیری جنت مول نہ ورسوں۔ یہ تو کفر ہے، صراحتاً کفر ہے۔ اس ممبر سے میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، لائیو چل رہا ہے۔ جو اس عقائد و نظریات کے مالک ہے کفر ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں سیاستہ بھری پڑی دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اگرچہ جو نبی دعا مانگیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے، تو جنت کا انکار کرنے والا کوئی قوال ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، اگر جنت میں یہ جانا نہیں چاہتا تو پھر تو ایک ہی دروازہ بچتا ہے، پھر کہاں جائے گا؟ بھئی قانون تو یہ ہے کہ یا عالم علیین میں ہوگا بندہ، یا عالم سجین میں ہوگا، یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا۔ ہاں اعراف ایک مقام ہے، جو لوگ بغیر والدین کے جہاد پہ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، وہ اعراف میں ہوں گے۔ عزیزان محترم، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کے پاس جائے اس حالت میں کھڑا ہو کہ جیسے کوئی غلام آقا کے سامنے کھڑا ہے، اور شریعت کا حسن دیکھیے، شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی یہ بھی نہ کہو کہ مجھے ابا جی اماں جی آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کو یاد رکھیے، جب ایک شخص محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانی تھی، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں عرش معلیٰ کے کنگرے کو، ایک کونے کو بوسہ دوں گا اور جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ حضور وہ میرا کام ہو گیا ہے، اب نہ جنت کی چوکھٹ تک میری رسائی ہے نہ عرش معلیٰ کے کنگرے تک پہنچ سکتا ہوں۔ اے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں اب کیا کروں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کے جبین کو بوسہ دے دو، ماتھے کو بوسہ دے دو، گویا تم نے عرش معلیٰ کے کنگرے کو بوسہ دیا ہے۔ جاؤ والدہ کے قدموں کو چوم لو، تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس نعمت سے محروم ہوں، میرے لیے یہ عرش معلیٰ اور جنت کی چوکھٹ کے جو ثمرات تھے بند ہو چکے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر قبرستان چلے جاؤ، والد کے ماتھے کے سر سے بوسہ لے لو، ماں کی قدموں کی طرف سے چوم لو۔ اگرچہ مزارات اور دربار کے اوپر بوسہ دینا علماء نے ناجائز لکھا ہے، لیکن والدین کی قبروں کو چوم سکتے ہیں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کپڑے جھاڑتے ہیں جس کے اوپر گرد و غبار اور مٹی لگی ہوئی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ کھڑے ہو کر کپڑوں کو نہیں جھاڑنا، وہ مٹی ان کے جسم پر پڑی تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ آج جو جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم تو والدین کے پاس اس وقت تھے جب ان کے وجود کے اندر تھے، ہمارا والدین سے تعلق نہیں، یہ بھی صراحتاً کفر ہے۔ کتنے سچ ہیں جن کا ذکر کرو شریعت منع کرتی ہے۔ جس نے ولادت دی ہے والدین نے، جو باپ کی پشت میں رہا ہے، والدہ کے شکم میں رہا ہے بچہ، اس کے لیے اس کی اصل ہے، ان کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی آپ یہ غور تو کریں کہ والدین کے چہرے کے دیکھنے سے حج کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ تھوڑا تصوف کی دنیا میں بھی آپ کو سیر کرواتا چلوں۔ اس کے اندر بہت بڑی حکمت یہ چھپی ہوئی ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب کیوں ملتا ہے۔ یہاں پر آپ ذہنوں میں ایک سوال قائم کریں، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
جس طرف بھی دیکھیے میرا جلوہ ہے، جس طرف بھی دیکھیے میرا جلوہ ہے۔ وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، اور ادب کی وجہ سے علماء ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرف بھی دیکھیے میرا جلوہ ہے، کیونکہ وہ صورت سے پاک ہے، اس کا چہرہ، اس کا بولنا، اس کا مسکرانا اس کی شان کے مطابق ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے۔ تو جب ہر طرف اسی کا جلوہ ہے تو پھر جہاں دل کرے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا تعین کیوں ہے؟ ذہنوں میں سوال آ گیا ہے نا؟ وجہ دراصل یہ ہے، اصول کیا ہے؟ جب کوئی چیز اپنے اصل کی طرف توجہ کرتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، جو بھی چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام کی اس انسان کی مٹی یہ جسد خاکی بنایا گیا نا، تو اس کو بیت اللہ سے منگوایا گیا، اس کی اصل بیت اللہ کی مٹی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جتنے جنگل کے جانور ہیں اگر بیمار ہو جائیں، اللہ نے ان کو القاء کیا ہوا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف سر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بیماریوں سے بچا لیتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے۔ تو جو چیز اپنے اصل کی طرف چلی جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سیوریج کا گندا پانی سبزیوں کو لگتا ہے کھیتوں میں، کیا کسی نے کہا ہے کہ وہ سبزی حرام ہے، نہ کھایا کریں؟ کسی مفتی سے پوچھیں تو صحیح، وہ کہیں گے بات دراصل یہ ہے، یہ جو کھاد ہوتی ہے، گوبر ہوتی ہے یا سیوریج کا پانی ہوتا ہے، اس کی اصل مٹی ہے، اور اصول اور قانون یہ ہے کہ جو چیز اپنے اصل سے مل جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جب یہ مٹی سے ملی، اب یہ جو اصل سے ملی ہے، تو جو سبزی ملے گی وہ حرام نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو جو چیز اپنی اصل کی طرف متوجہ رہتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ اب بیت اللہ سے مٹی منگوائی گئی اصل ہے، جو اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اب ہم جب زکوٰۃ کا نصاب بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی اصل اور فرع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اصل ہمارے والدین ہے، فرع ہماری اولاد ہے، زکوٰۃ نہ والدین کو دی جا سکتی ہے نہ اولاد کو، ہماری اصل والدین ہے۔ تو کہا تم جب اپنی اصل کی طرف پیار سے دیکھو گے نا، تمہیں حج مبرور کا ثواب ملے گا، تم پاک ہو جاؤ گے، جنت میں پلیت نہیں جایا کرتے، پاک ہی جایا کرتے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ چلیں تھوڑا میں اس کو اور کھولتا ہوں بات کو۔ یہ بعد میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انسان کی باڈی میں کتنا لیٹرز بلڈ ہوتا ہے، مختلف آراء ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، مختلف ہی بتاتے ہیں۔ اب یہ جتنا بھی بلڈ ہونا جسم کے اندر، جب تک یہ اندر ہے پاک ہے۔ آپ بلڈ اندر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے نماز ہو رہی ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، کہیں بھی جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن 4 چیزیں قرآن پاک کے اندر نص ہے کہ حرام ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ دوسرا مردار، جو جانور کھڑا کھڑا مر جائے، جس کو کوئی انسان ذبح نہ کرے۔ اور تیسرا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اور چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو کسی غیر کا نام لیتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر کے بغیر، تکبیر کے بغیر کسی کا نام لے کے ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو گیا۔ یہ 4 چیزیں قرآن کی نص ہے، حرام ہے۔ تو اب یہ دم مسفوح آپ کے اندر ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ پاک ہے۔ اچھا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے، تھوڑا سا کٹ لگ جائے، خون نکلتا ہے، جیسے خون نکلے گا اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا یہ خون کپڑوں سے لگ گیا، آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے نہیں، اب کپڑے ناپاک ہو گئے، تو یارو جو خون آپ کی نسبت میں رہے وہ پاک رہتا ہے، اور جو آپ کی نسبت کو چھوڑے جس جگہ بھی لگے گا اس کو بھی پلیت کر دیتا ہے۔ تو اب جو والدین کے گستاخ ہیں جب تک محبت سے دیکھتے ہیں پاک رہتے ہیں، جب گستاخوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے عقیدے بھی پلیت کر دیتے ہیں۔ تو یارو جو اپنی اصل کو چھوڑتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بس یہ یاد رکھیں، جو اپنی اصل کو چھوڑتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سہیل بن معاذ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں اور اس کی رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، اگر اس کی عمر 3 سال بھی ہو تو اللہ اس کو 30 سال کر دیتا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ نیکی
مصیبتوں سے بچانے کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو صحیح بخاری پڑھا کے آپ کو ورغلایا جاتا ہے، اسی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کچھ لوگ گئے، بارش ہو رہی تھی، انہوں نے غار میں پناہ لی، ایک پتھر آیا اس کے اوپر، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ بڑے زور لگاتے رہے، 3 دوست تھے۔ اب حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 3 دوست ہیں، انہوں نے زور لگایا، وہ پتھر نہ ہٹا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، کوئی آج اپنی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جی میں فلاں گناہ سے بچ گیا، کسی نے کہا میں فلاں گناہ سے بچ گیا۔ پتھر تھوڑا سا سرکا لیکن مکمل نہ ہٹا۔ وہ پتھر کب مکمل ہٹا؟ جب ایک شخص نے کہا کہ باری تعالیٰ، ایک دن میرے والدین نے مجھ سے پانی مانگا تھا، سخت سردی کا موسم تھا، جب میں پانی لے کے آیا تو وہ میرے والدین سو چکے تھے، میں ساری رات سردی میں کھڑا رہا، کتنی بڑی نیکی ہے تیرے نزدیک، اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ اب وہ والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا وسیلہ کیا، پتھر ہٹ گیا، ان کی جان بچ گئی۔ اور یاد رکھیں، ادب سیکھنا ہے تو کسی اچھے خون سے سیکھیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بڑے لخت جگر ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کا ادب کا عالم یہ دیکھیے کہ آپ نہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ جب لوگ کہتے ہیں آپ کھانا کھایا کریں تو فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں کھاتا، کہیں میری اماں جان پہلے ہاتھ بڑھا رہی ہوں، ان سے پہلے میں کھانے میں ہاتھ نہ بڑھا لوں، کیونکہ ماں کی عظمتوں کا مجھے علم ہے، ماں کی شان کیا ہوتی ہے، اور ماں بھی سیدہ پاک جیسی ہوں تو سبحان اللہ۔ امام اعظم کو دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے علم کے ثریا تک چرچے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بیٹے تھے، ماں پوچھتی بیٹا فلاں مسئلہ کیسے ہے، آپ جواب دیتے تو ماں مطمئن نہ ہوتی اور کہتی فلاں میرے امام کے پاس لے چلو۔ امام اعظم یہ نہ کہتے کہ اماں جان وہ تو میرا شاگرد ہے، میرے شاگردوں کا شاگرد ہے، اس کو کیا پتا مسئلہ کیا ہے۔ امام اعظم اپنی پیٹھ پہ بوڑھی ماں کو اٹھاتے اور وہاں لے جاتے، اور وہ امام اعظم کی اماں جان اس محدث سے مسئلہ پوچھتی کہ بتائیں مسئلہ کیا ہے، وہ باہر نکلتے اور کہتے حضور آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، مجھے تو نہیں پتا، جواب بھی آپ دے دیں۔ آپ اس کو جواب سکھاتے، پھر وہ آ کے کہتے اماں جان مسئلے کا جواب یہ ہے، پھر امام اعظم اس کی اپنی ماں کو پشت پہ بٹھاتے اور گھر لے آتے۔ لوگ پوچھتے امام اعظم ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے نا، اصل میں اس رضا کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، اس رضا کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات طواف کر رہے ہیں۔ طواف کر رہے تو دیکھا ایک بندہ نا، اس نے کوئی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے پیچھے کپڑے کے اندر اور چل رہا ہے بڑی تیزی سے، اور اس کے اوپر نا پورے طواف کے اندر کسی کے اوپر نہیں، اس کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے عمر، ان سے کہیے ذرا آہستہ آہستہ چلیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلے، ہم دیکھ رہے ہیں انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ جب اس نے طواف مکمل کر لیا تو آپ نے پوچھا کون سی ایسی چیز تھی اس گٹھڑی کے اندر جس کی وجہ سے نور برس رہا ہے؟ فرمایا میری بوڑھی ماں ہے، میں نے کندھے پہ اس کو اٹھایا ہوا ہے، طواف کروا رہا ہوں۔ فرمایا ہاں اب سمجھے، جہاں والدین کی محبت کے اثرات ہوں وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا ان کو گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے، اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ آج ہم لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رزق تنگ ہو گیا، معاذ اللہ کسی نے باندھ دیا ہے، کوئی کسی کا رزق باندھ نہیں سکتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جتنے جاندار اللہ نے زمین پر پیدا کیے کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، اس کا ذمہ دار اللہ ہے۔ ایک بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی سفید داڑھی والے کو پشت کر کے چلا ہوگا۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ کسی سفید داڑھی والے کو پشت کر کے چلا ہوگا، اس لیے تیرا رزق تنگ ہو گیا۔ یہ تو کوئی اور ہوگا، شاید بے ادبی کی وجہ سے محبوب کے فرمانے کا مقصد یہ ہو کہ سفید داڑھی والے کو پشت کر کے چلا ہوگا، جو اپنے باپ کی سفید داڑھی کا لحاظ نہ کرے، اس کو پشت کر کے ناراض ہو کے چلا جائے یا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اس کا رزق کیسے بھلا وسیع ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا
توجہ کیجئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، محبوب اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، کبھی آپ نے کسی کو سوائے گستاخوں کے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ہاں کوئی گستاخی کرو، گستاخ رسول کو بد دعا دی ہے آپ نے مختلف کتابوں میں ثابت، لیکن ویسے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن وہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے آمین فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب ہم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کو پائے مگر روزے نہ رکھے ہلاک ہو۔ اب دیکھیں محبوب کی نظر میں رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا باری تعالیٰ جو والدین کو بڑھاپے کے اندر پائے اور ان کی خدمت نہ کرے ہلاک ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ آتے تھے، ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے، فرماتے تیری والدین میں سے کوئی ہے؟ جی اماں جان بوڑھی ہے، فرمایا جاؤ والدہ کی خدمت کرو۔ جہاد سے بھی بڑھ کر زیادہ ثواب ہے والدین کی خدمت کرنے کا۔ تو تیسرے فرمایا آمین، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آمین؟ فرمایا جبریل امین نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور محبت سے درود اور سلام نہ پڑے ہلاک ہو۔ اب یہ کتنی چیزیں ہیں۔ ابن حازم نے ایک روایت لکھی ہے کہ ہم ایک جگہ گئے، قبرستان میں سے ایک مردے کا سر نکلتا تھا جو سر گدھے کا تھا، اور گدھے والی آواز نکال کے پھر اندر چلا جاتا۔ ہم نے اہل محلہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ بد نصیب اور بد قسمت انسان ہے، جب اس کی ماں اس کو بلاتی تھی تو یہ آ کے کہتا تھا گدھی کی طرح آواز نہ نکال، مرنے کے بعد اللہ نے اس کو گدھے کی صورت بنا دیا ہے۔ یہ مقام عبرت ہے، لوگ عبرت پکڑیں اس سے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر بھی ہیں، بڑی تفاسیر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ تو میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے دعا کی کہ کاش میری ملاقات ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے اسرار و رموز کو بتانے والے ہیں، راز و نیاز کی باتیں بتانے والے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے کہا کہ کاش میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں نے دیکھا ایک شخص سامنے تشریف لاتے ہیں، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا آپ خضر ہیں؟ جی میں خضر ہوں۔ فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ میں 3 سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے جواب عطا فرمائیں۔ انہوں نے کہا کون سے سوال ہے؟ میں نے کہا یہ بتائیں امام شافعی کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی چکی دیکھی ہے ہاتھ والی؟ پرانے زمانے میں دیہاتوں میں، اب بھی پرانے لوگوں نے تبرک کے طور پہ وہ چکیاں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک کلی ہوتی ہے، اس کو عربی میں وتد کہتے ہیں، وتد کی جمع اوتاد۔ تو انہوں نے کہا امام شافعی اپنے وقت کے اوتاد ہیں، یعنی زمانے کی ولایت آپ کے گرد گردش کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں۔ میں نے کہا حضرت بشر حافی کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا اس جیسا بندہ پہلے نہ کبھی کوئی پیدا ہوا ہے نہ اب پیدا ہوگا۔ بشر حافی تو وہ ہیں حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو حدود حرم کو چھوڑ کے وضو کر کے آتے ہیں۔ تقوی دیکھیے، جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تقوی کا عالم یہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ اتنی دور جا کے وضو کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے وضو کیا، جیسے وہ وضو کرتا ہے ہاتھ کے گناہ بہہ جاتے ہیں، منہ پہ پانی ڈالتا ہے منہ کے گناہ بہہ جاتے ہیں، پاؤں پہ پانی ڈالتے پاؤں کے گناہ بہہ جاتے ہیں۔ یہ جو وضو ہے نا گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنی پاک محبوب کی سرزمین پر میرے گناہ گریں۔ وہ امام احمد بن حنبل، وہ حضرت بشر حافی، وہ بشر حافی ایسے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جس خاندان میں تقوی طہارت والا کوئی ہو نا تو اس کے اثرات دوسروں پہ بھی ہوتے ہیں، وہ اثرات ضرور ہوتے ہیں، زندگی میں نہ ہوں تو بعد میں ہوتے ہیں اثرات۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے سوال کرتی ہے حضور میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، بتائیے۔ انہوں نے کہا پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگیں کہ میرے گھر کے پاس غیر مسلم ہے، ایک یہودی رہتا ہے، اس کے گھر کا رات کو جب فانوس جلتا ہے تو روشنی باہر تک آتی ہے، تو میں اس کی ہمسائی ہوں، تو کیا میں اس روشنی کے اندر سوت کاٹ سکتی ہوں؟ کاٹا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن جب یہ سوال سنا نا امام احمد بن حنبل نے تو کہا میری بہن بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟
انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل سوال کرنے والوں سے کبھی اس کا نسب نہیں پوچھا کرتا، اس کی برادری نہیں پوچھا کرتے، بتائیں میں نے سوال کیا ہے، جواب دیں۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا سوال کوئی تقوی و طہارت کی فیملی سے کوئی کر سکتا ہے، ورنہ آج کل جو دور چل رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے حلال کی تمیز اور حرام کی تمیز کا، جو بھی آتا ہے کھا جاتے ہیں، لہٰذا تیرا یہ سوال بتا رہا ہے کہ تو کسی اعلیٰ خاندان کی ہے۔ آج لوگوں کی گفتگو بتاتی ہے یہ کس خاندان کا ہے، لوگوں کے ملاقات کا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ جب بولتے ہیں نا، خاموشی سب سے بڑی نعمت ہے، جب بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کا علمی لیول کیا ہے یا اس کا خاندانی جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ تو فرمان لگے ایسا سوال سوائے تقوی و طہارت کی فیملی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ درجے کا تم نے سوال کیا، مجھے بتاؤ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا تیرے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور ہوتا تو میں مسئلہ اور بتاتا، جس فیملی سے تم تعلق رکھتے ہو تمہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں جب سوال ہوا، اصل یہ لفظ سوال ہوتا ہے، سوال نہیں ہوتا، سوال کا اور معنی بنتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ کہیں میں سوال کر رہا ہوں تو آپ بعد میں سوچے پتہ نہیں سب سے سوال سن رکھا تھا، یہ سوال کہہ رہے ہیں، گرامر کے لحاظ سے یہ سوال ہے۔ تو اب یہ جناب والا بشر حافی کے بارے میں پوچھا، فرمایا اس جیسا بندہ پہلے نہ پیدا ہوا ہے نہ بعد میں پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ایک میرا آخری سوال ہے، چوتھا یہ بتا دیں۔ جی پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے حکم دیا تھا اے موسیٰ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈو، سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے تو ابھی سوچا ہی ہے آپ تشریف لے آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو خضر علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ وہ نہیں تھے، ہر صدی کا اپنا خضر ہوتا ہے، بس یہ یاد رکھیے۔ اب فرمانے لگے بتائیے کہ میں نے تو ایسے دل میں خیال کیا ہے اور آپ آ کے میرے سوالوں کے جواب دینے لگ گئے، میرے سامنے آ گئے، تو میں نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے؟ میں تو تقوی و طہارت پر نہیں ہوں، میں نے تو ایسا کون سی فضیلت والا کام کیا ہے کہ آپ میرے سامنے آ گئے؟ ابھی تو میں نے سوچا ہی ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں جب تم گھر سے نکلتے ہو تیری ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو کامیاب کرنا، یہ تیری ماں کی دعائیں اور یہ تیری ماں کی نیکیاں ہیں کہ اگر ماں ایسی نیکیاں کرنے والی ہوں، ایسی دعا دینے والی ہوں، تو بیٹے جس میدان میں بھی کھڑے ہوں جو سوچتے ہیں اللہ ان کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن والدین تو تب دعا کریں گے نا کہ ہم دعائیں لینے کے قابل ہوں گے، ہم ادب کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے تو وہ پھر دعا کریں گے، پھر جب دعا کریں گے تو ساری رحمتیں اور نعمتیں سمٹ کے دامن میں آ جائیں گی۔ ابھی میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں اور کچھ گفتگو کروں، لیکن دائیں بائیں سارے سو رہے ہیں، تو سوتے ہوئے لوگوں میں مجھ سے تقریر ویسے نہیں ہوتی۔ بہرحال نعرے لگا کے دل کو تسلی نہیں دی جا سکتی، جو حالات ہیں وہ سامنے ہی ہیں، کیونکہ عالم میں کچھ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگ اس وقت آرام کر جاتے ہیں، پھر آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق لوگ ہیں، ہم تو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، چلتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، نیند سے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک۔ تو پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنی دیر آپ کی سمع خراشی کا سبب بنوں اور پھر میرے لفظوں کو آپ ایسے پھینکتے جائیں جن کو پتہ نہیں کتنی محنت شاقہ سے تیار کیا گیا ہے۔ تو چلیں، انہوں نے نعرہ لگایا ہے، میرے پیر کا نام لیا ہے غوث پاک کا، تو ان کی وجہ سے ایک بات اور سنا دیتا۔ ویسے میں ابھی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانے ہی والا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سنتے ہیں، یاد رکھیے اصل ان کا نام بازید ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعد میں بگڑتے بگڑتے ان کے نام ہی بدلی ہو جاتے ہیں، نام اصل ان کا بازید ہے، بایزید نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو ان کا نام یاد رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ حضرت بازید وہ شخصیت ہیں، ابھی والدین سے محبت کرنے کے اس پروسیجر میں تھے، بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک دن ماں نے پانی مانگا، پیالہ بھر کے آتے ہیں، ساری رات پانی لے کے کھڑے رہتے ہیں، ماں سو جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو ماں خوش ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتی ہے، میرے مالک میرے بچے کو اپنے ولیوں اپنی ولایت کے چادر میں چھپا لے۔
اب ماں نے جیسے دعا مانگی، ماں کی دعا عرش معلیٰ پہ جلدی پہنچتی ہے۔ آج تو ویسے کئی لوگ سوشل میڈیا پہ شروع ہیں، اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، سب سے بڑے پیر تو ماں باپ ہیں۔ تو میں نے کہا جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ولیوں کے پاس جاتے رہے۔ لفظ بیعت سے انکار کرنے والوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے وہ سرکار کے ہاتھ پہ ان کے صاحبزادگان کیوں بیعت کر رہے ہیں؟ ان کے اولاد کے لیے ماں باپ کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ یہ آپ کے اس سوال سے کوئی نفرت کا اور بیج نظر آ رہا ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں سب کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے، کیونکہ وہ قرآن کو جانتے تھے۔ قرآن میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ قرآن پاک میں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، ان متقین کا رشتہ کام آئے گا۔ کون سے متقین؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ اولیاء کہتے ہیں۔ اور یہ کیسے کام آئیں گے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب میں یہ تینوں آیات بینات میں نے قرآن پاک سے پڑھی ہیں، حدیث نہیں پڑھی۔ حدیث پڑھوں تو آپ کہیں گے جی یہ حدیث ہے تو پھر اس کی کون سی قسم ہے؟ یہ حدیث حسن ہے؟ اگر یہ حدیث حسن ہے، کیا حدیث صحیح ہے؟ صحیح نہیں تو حسن ہے، حسن ہے تو پھر حسن لذات ہی ہے، لغیر ہی ہے۔ اور پھر اگر ان میں سے کچھ نہیں تو پھر کون سی حدیث ہے؟ حدیث مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے، متواتر ہے، کون سی حدیث ہے؟ تو جب قرآن کی آیات بینات پڑھی جائیں تو پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کون سی حدیث ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، ان کا رشتہ کام آئے گا۔ اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ تم تو اس کا انکار کرتے ہو اور قیامت والے دن ان کا رشتہ کام آئے گا، تو تب کام آئے گا، اس دنیا میں ہوگا تو وہاں کام آئے گا نا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ عزیزان محترم، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ماں نے دعا کی۔ اب ماں کہتی میں بڑی پیر ہوں، تیرے لیے دعا کر دی، تجھے کیا ضرورت ہے کسی اللہ کے ولی کے پاس جانے کا؟ اور میں نہیں، تلاش کرو، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جاؤ، اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈو، ان کی محفل میں بیٹھو، کیونکہ ولی کی مجلس میں بیٹھنے سے بندہ ولی بنتا ہے، چور کی مجلس میں بیٹھنے سے چور بنتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سبزی والوں کے پاس ملتی ہے، لکڑی والوں کے پاس ملتی ہے، کپڑے والوں کے پاس ملتا ہے، اور اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ تو حضرت با یزید بستامی چلے گئے، 12 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے، اللہ کرتے رہے۔ ماں نے تو حقوق معاف کر رکھے تھے۔ 12 سال کے بعد جب آتے ہیں، بستام، اصل لفظ جو ہے لفظ بستام ہے، یہ بستامی ہے لفظ، بستامی چونکہ غلط العام ہے، پھر آپ لوگ خود ساختہ مفتی، المفتی من المفت، زیر زبر کو خود ہی اچھی طرح جانتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا مگر بحث کرنے کے لیے ہر وقت ایکٹیو اور ریڈی رہتے ہیں۔ تو حضرت با یزید بستامی آتے ہیں رات کو، 12 سال کے بعد رات کے کسی پیر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک نہیں دیتے کہ والدین جہاں آرام کر رہے ہوں وہاں آوازیں مارنا یا دستک دینا تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ ہو، ادب کے لیے رک جانا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ احترام کریں، ان کا انتظار کریں، ان کے جاگنے کا، اٹھنے کا انتظار کریں، ان کے آرام کا انکار نہیں کرنا۔ اب آپ کھڑے رہے، جب رات کا پچھلا پیر ہوا، پتہ تھا میری ماں تہجد کے لیے اٹھے گی، ماں تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو بیٹا بھی تو با یزید تھا نا۔ جب سے والدین نے نمازیں چھوڑی، تہجد چھوڑی، یزید پیدا ہو رہے ہیں، جب تک سب کچھ کرتے تھے با یزید پیدا ہوتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یزید جو ہے وہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ہر سوچ کا نام، یہ ایک خاص انجمن کا نام یزید ہے۔ شمر ایک بندے کا نام نہیں ہے، ابو جہل ایک بندے کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر مجھ سے کوئی یزید کے بارے میں پوچھے جی یزید کہتے کس کو ہیں، تو میں تو ایک ہی جملے میں کہوں گا کہ جو آل رسول کو ہرانے کی کوشش کرے وہ یزید بنتا ہے، اور جو سادات سے ہار جائے وہ جنید بغدادی بنتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں اٹھتی ہے تہجد کے وقت، نالی سے پانی وضو کا نظر آتا ہے، سمجھ جاتے ہیں ابھی تو وضو اماں نے کیا ہوگا، پھر نماز بھی پڑھے گی، بیٹا ہے جانتا ہے
کتنی رکعت نماز پڑھتی ہیں، 2 پڑھتی ہیں، 4 پڑھتی ہیں، 6 پڑھتی ہیں، 8 پڑھتی ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا، ہمارے گھر میں جو بزرگ رہتے ہیں یا بچے رہتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ رکعت کتنی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، سوال بڑے بڑے۔ وہ ایک یونیورسٹی میں گیا، لیکچر تھا، ایک بندے نے سوال کیا تو سوال بھی اس کے لیول کا نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹے دعائے قنوت تو سنا ہو، دعائے قنوت نہیں آئی، قل واللہ شریف نہیں آئی۔ پھر میں نے کہا چلیں آپ پہلا کلمہ ہی سنا دیں، تو پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے رسول اللہ پڑھ رہے تھے، جن کو یہ نہیں پتا کہ یہاں زیر لگتا ہے، زبر لگتا ہے، کلمہ سیدھا نہیں آتا اور سوال بڑے بڑے۔ یہ تو المیہ ہے ہمارے دور کا۔ تو عزیزان محترم، پھر آپ رک گئے۔ ماں نے جب آپ نے دیکھ لیا اتنی نماز رکعتیں پڑھ لی ہوں گی، رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ناخن کی انگلی سے نا ایسے دروازے پہ دستک ہے، ناخن کی انگلی سے دروازہ بجاتے نہیں۔ 12 سال کے بعد اپنے گھر آنا ہوا ہے، 12 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، ناخن کی انگلیوں سے آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے ماں کہتی ہے میرے بیٹے بازائد ٹھہر جاؤ میں آ رہی۔ آپ اس بات کی لذت تک نہیں پہنچے، کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے دل میں۔ 12 سال کے بعد بیٹا آئے۔ یاد رکھیں ہر رشتے میں ملاوٹ کھوٹ ہو سکتی ہے، والدین کے رشتے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو کہا میں نے دروازے پہ دستک دی، اماں نے کہا بازائد ٹھہر جاؤ، با یزید ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں۔ اماں تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا ایک ماں ہی تو ہے جو اپنے بیٹے کی کسی حالت کو بھول نہیں سکتی۔ یہ تو نے دروازے پہ دستک دی، میں سمجھ گئی یہ میرا بیٹا آیا ہے، کیونکہ یہ انداز میرے بیٹے کا ایسے دستک دینے کا۔ تو دوستو، جن کے لیے یہ نعمتیں آج بھی گھر میں درکار ہیں، ان پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں تاکہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ان پر کھلیں۔ ایسے گستاخ اور اجل قسم کے اسکالرز کو نہ سنیں۔ بس آپ کو میں 2 باتیں نصیحت کرتا ہوں، ان پر عمل پیرا رہیے۔ اس عالم کی گفتگو سنیے جس کی گفتگو سن کر آپ کے دل میں محبت رسول میں اضافہ ہو، اور دوسری ہے کہ جس کی گفتگو سن کر آپ شک کی دنیا سے نکل کر یقین کی وادی میں چلے جائیں۔ جس کی آپ تقریر سن کے نا قرآن پہ، حدیث پہ، مختلف معاملات میں، ادب میں شک کے اندر پڑ جائے نا، اس کی گفتگو سننا جائز نہیں ہے۔ جو آپ کو شک سے یقین کی طرف لے جائے، جو دوری سے قرب کی طرف لے جائے، بعد سے قریبی کی طرف لے کے آئے، دوری سے نزدیکی کی طرف لے کے آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کر دے۔ بس آخری جملہ، یہ تو والدین کی شان ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، تو پھر جس رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے اس جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر عبادت کے مفہوم ہی کو آپ سمجھے تو بہت سے آپ کے دل کے دریچے کھل جائیں گے۔ عبادت تو ہوتی کیا ہے؟ صبح کے 2 فرض پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، پھر عشاء کے 4 ہیں، ٹوٹل 17 بنتی ہیں رکعتیں۔ کیا 17 رکعتوں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ پھر وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں عبادت؟ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو محبوب نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفونی۔ اللہ فرماتے مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ اس کی پہچان کا نام عبادت ہے۔ اب یہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں بلا تمثیل۔ خالد صاحب مجھے ملے 12 سال بعد، آج ملتے انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ پہلے ملے تھے تو پہچانا تھا، تو ملے تھے تو آج پہچان لیا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ارجع الی ربک، لوٹ کے آ جا، یعنی پہلے ملے ہیں تو فرمایا اب آ جا۔ تو بات یہ ہے کہ اب پہچان تب ہوگی جب پہچان والوں کے پاس بیٹھیں گے، اور اسی پہچان کا نام تصوف ہے۔ تو چونکہ یہ جھونپڑی کا موضوع ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، پھر کیمرے لگ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسی لیے میں آپ کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اسے پہچانو۔ تو پہچاننا کیسا ہے؟ پہچان والوں کے پاس بیٹھو، پہچان آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے، اور پکی کامل اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔